سینئر اینالسٹ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اب یہ تحریک شروع کر دی گئی ہے اور بلاول صاحب نے جیسا کہ کہا کہ ہم کل سے ہی اس پر جو ہے وہ کام شروع کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کو؟ کل بلاول صاحب جو ہیں ان کی کچھ میٹنگز ہیں اور ان میٹنگز کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنا ایکشن پلان جس کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ جس کے تحت انہوں نے پہلے مرحلے میں مشترکہ جلسوں کا اہتمام کرنا ہے، تو اس بلاول بھٹو زرداری کل جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ خاص طور پہ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ اور محمود اسد رئی صاحب کے ساتھ اور جو بی این پی مینگل کا جو وفد ہے ان کے ساتھ بات کریں گے، اور انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ جو پہلا مشترکہ جلسہ ہے وہ کہاں پر ہو۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پہلا مشترکہ جلسہ لاہور میں ہو، جے یو آئی چاہتی ہے کہ پہلا مشترکہ جلسہ پشاور میں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی نے آفر کیا ہے کہ ہم پہلا مشترکہ جلسہ جو ہے وہ کراچی میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ساؤتھ پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے حیدرآباد اور سکھر کا آپشن بھی دیا ہے۔ تو یہ اس پر ابھی بات چیت ہونی ہے، اور جب یہ جلسوں پہلے 4 یا 5 جلسے جو ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اگلے 24 گھنٹے میں، اور وہ جو جلسے مشترکہ ہوں گے ان جلسوں سے جو اپوزیشن کی جتنی بھی اویلیبل قیادت ہے جو اس اے پی سی میں شریک تھی، یہ سارے کے سارے خطاب کریں گے، اور ہر جلسہ جو ہے اس کو آرگنائز کرنا ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسا کہ اگر جلسہ لاہور میں ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری مسلم لیگ نون لے گی، لیکن اس سے خطاب جو ہیں وہ تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کرے گی، اور اگر وہ کراچی میں ہوگا تو پیپلز پارٹی اس کو آرگنائز کرے گی، اگر پشاور میں ہوگا تو اس کو آرگنائز کرے گی جے یو آئی اور اے این پی، اور اگر وہ کوئٹہ میں ہوگا تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی اس کو آرگنائز کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے دسمبر سے مظاہروں کا اعلان کرنا ہے، اور ان مظاہروں کے بارے میں فی الحال وہ اصلاح مشورہ نہیں کریں گے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک جلسوں کا اعلان کرنا ہے، اور جلسے جو ہوں گے اس میں پھر وہ آہستہ آہستہ ہر جلسے میں وہ آہستہ آہستہ کچھ نئے اعلانات شامل کرتے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج اے پی سی جس کا اعلان ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا مشترکہ اعلامیہ ہے وہ حکومت کی توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ حکومت کا یہ خیال نہیں تھا کہ اس میں اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ ان تمام ایشوز کو ٹچ کریں گی جن کا ذکر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کیا۔ حکومت کا خیال تھا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے یہ ان کا ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو باقی قیادت ہے شاید وہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کو فالو نہیں کرے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی نکات ہیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ ان کو طے کیا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر ہے، اس میں سینسرشپ کا معاملہ بھی آ گیا ہے، اس میں سقوط کشمیر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ تو یہ بڑی کمپریہنسو ریزولوشنز ہیں، اور جو اب ان کا جو ایکشن پلان ہے اس ایکشن پلان کو فائنلائز کرنے کے لیے بلاول صاحب کل ملیں گے، اور وہ بھی جو ایکشن پلان کے جو ڈیٹس ہیں ان کا اعلان بھی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ہوگا۔ میر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکومت یہ توقع نہیں کر رہی تھی جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، ہم نے آج بھرپور سٹرینتھ دیکھی یہاں پر اپوزیشن کی، 11 جماعتیں موجود تھی، مرکزی رہنما موجود تھے، حکومت کے لیے یہ کتنی پریشانی کا باعث بنے گا؟ دیکھیں، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، پہلے حکومت کے مختلف وزراء کا یہ خیال تھا کہ شین میں سے نون نکل جائے گی یا نون میں سے شین نکل جائے گی، تو آج آپ نے دیکھا کہ حکومت کے لیے سب سے بڑا سرپرائز تو یہ تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، یہ سارے کے سارے ایک کانفرنس میں اکٹھے ہو گئے، اور دوسری طرف آصف زرداری اور بلاول بھٹو وہ بھی ایک ہی کانفرنس میں اکٹھے ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان نے کچھ ان دونوں کے ساتھ تلخ باتیں کی ہیں، لیکن آخر میں جو اعلامیہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے پڑھ کے سنایا ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ تو جو حکومت کی جو غلط فہمیاں تھی وہ ساری دور ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ یونائٹ ہو رہی ہے، دوسری طرف حکومت جو ہے اس کے وزراء کل کہہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف کی تقریر نہیں دکھانے دیں گے، اور آج وہ تقریر دکھا دی گئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت میں جو چین آف کمانڈ ہے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔
تو یہ چین آف کمانڈ جو ہے اس کا فقدان پہلے اپوزیشن میں تھا، اب حکومت میں نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے پریشان ہونے کا بہت سا سامان اپوزیشن کی آج کی کانفرنس اور اس کے مشترکہ اعلامیے میں موجود ہے۔ اگر وہ اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ان کی مرضی، لیکن پاکستان کا ایک عام آدمی جس نے آج نواز شریف کی تقریر سنی اور اب رات کے 9 ساڑھے 9 بجے جب انہوں نے مشترکہ اعلامیہ سنا اور اس میں جو قراردادیں شامل ہیں ان کو سنا ہے، تو اس کے بعد میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ پاکستان کی کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی چوک، کسی بھی چوراہے پہ جو آدمی کھڑا ہے عام آدمی، اس سے پوچھیں بھائی کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ آپ کو ایک لفظ کہے گا اور وہ لفظ یہ کہے گا کل وقت کے یہ مختاریہ۔ بہت شکریہ۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ آج دیکھنے میں آئی ہے اور حکومت کس طرح سے پریشان ہو سکتی ہے۔